بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. وقالت اليهود عزير ابن الله. یہود موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، ان کے پاس اللہ کے اولو العزم پیغمبر تشریف لائے، اولو العزم رسول، جنہیں براہ راست کلام باری نصیب ہوتا تھا، کتاب عطا ہوئی، اور اس کے بعد یہ دنیاوی لالچ میں پڑ گئے اور ایسے بھٹکے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارا کفر و شرک انہوں نے دین کے نام پر ایجاد کر لیا. نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، صاحب کتاب نبی تھے، خود ان کی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے حکم کے مطابق کرو. لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے اللہ کا بیٹا کہا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو تو مانتے ہیں، تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اس کا مطلب ہے اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، پھر اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ کو محض ماننا مقصد نہیں ہے کہ اپنی پسند سے مانا جائے. اللہ کو ماننا ویسے ضروری ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. جو صفات جس ذات کا اور جن صفات کا
مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح مانا جائے، اللہ کو اس طرح ماننا اسلام ہے، اور اپنی پسند سے ماننا اور اس کے ساتھ مختلف چیزوں کا نسبت کر دینا اپنی مرضی سے، یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور بنیادی طور پر انسان بدنصیبی ہے کہ دین سے بھٹک جائے، لیکن عموماً اس کی بڑی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی دولت، ذاتی اقتدار، لوگوں سے ہاتھ پاؤں چمانے کا شوق، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا شوق، عام آدمیوں سے بالا تر ہو کر اپنی پارسائی کا اعلان کرنے کا شوق۔ عموماً یہ دنیا جو ہے اس کی محبت، بڑائی کی محبت، دولت کی محبت، بنیادی طور پر دنیاوی دولت اور وسائل سے پیار، یہ چیزیں راہ راست سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اور پھر وہی لوگ جن کے پاس کتاب بھی موجود تھی، جن کے پاس اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا، اس لیے کہ اس فلسفے پر اور اس نام پر وہ دولت کماتے تھے، چندے کرتے تھے، شیرینیاں لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، اپنا احترام کرواتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی نصارہ نے بھی نعرہ لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اب تو نصارہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اب تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تصور کر لیتے۔ اب جو ان کی عمومی زندگی ہے اس میں انہوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا ہے۔ لیکن اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ان کی منہ زبانی باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے، کوئی اس کی نقل نہیں ملتی کہ کسی پہلی کتاب میں کوئی یہ حکم آیا ہو، یا ان کے نبی نے انہیں یہ بات بتائی ہو، یا خود ان کی کتابوں میں یہ بات ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنی منہ زبانی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ ان سے پہلے جو کافر اور مشرک تھے، بت پرست تھے، اور مختلف دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، مختلف بتوں کو مختلف امور پہ لگا رکھا تھا کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، وہ جو کافروں کی باتیں تھیں انہی باتوں کو یہ دہرا رہے ہیں۔ ان کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب اور صحیفے میں نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے جو مشرکین و کفار گزرے ہیں ان کی خرافات ہیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی۔ انہوں نے بتوں کی جگہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، وہ بتوں کو بناتے تھے، فرضی ناموں کو بناتے تھے، تو انہوں نے انہی کی باتیں نقل کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے۔ ہر کام کے دو انداز ہوتے ہیں۔ جب آدمی غلطی کرتا ہے، دین کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اس میں دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے لالچ میں آ کر کہیں سے ناجائز پیسہ لے لیتا ہے یا کوئی ناروا کام کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے
کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور صحیح وہ ہے جو اللہ کے دین میں حکم ہے وہ صحیح ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ایمان اس سے ضائع نہیں ہوتا، گناہ سر پہ آتا ہے، لیکن وہی کام جو خلاف شریعت ہے اسی کو شریعت کا جامہ پہنا دیا جائے، اسی کو اسلام کا نام دے دیا جائے، اسی کو مذہب کا لیبل لگا دیا جائے اور مذہب کی آڑ میں وہ گناہ کیا جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کے حلال کردہ کو حرام کہنا کفر ہے، اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نئے انداز سے ہے۔ مثلا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سود قطعی حرام ہے، اور سود بھی ان حراموں میں ہے جس کے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ سود، شراب اور خنزیر، یہ تین حرام چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ خنزیر کو پالنا بھی حرام ہے، خنزیر کی حفاظت کرنا بھی حرام ہے۔ کسی نے خنزیر پال رکھے ہیں تو ان کو مزدوری پر ٹرک پر کوئی لاد کے لے جاتا ہے، وہ کرایہ بھی حرام ہے، یعنی ان کی مزدوری بھی حرام ہے۔ کوئی کسی کے پاس خنزیروں کی رکھوالی پہ ملازم ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حرام ہے، یعنی ان کے ساتھ متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح شراب حرام ہے تو اس کے متعلقات بھی حرام ہیں۔ شراب کے متعلق حکم ہے وَاجْتَنِبُوهُ، یعنی اس سے دور رہو، اس کے متعلقات کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ شراب بنانے کے کارخانے میں ملازمت مت کرو، مزدوری پر شراب کی پیٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ جو چیزیں ان سے متعلق ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح سود کے جو متعلقات ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ جو سود دیتا ہے، جو اس کے پاس ایک آدمی گواہی دیتا ہے، وہ گواہی دینا بھی حرام ہے۔ کوئی تنخواہ پر لکھتا پڑھتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو ان کے مبادیات بھی حرام ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب لوگوں نے یہ سوچا سود کا نام مرافع رکھ دو۔ بھئی جو چیز حرام ہے وہ نام بدلنے سے حلال ہو جائے گی۔ یہی کام تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے کہ جو اپنی خواہش ہوئی اس پر مذہب کا لیبل لگا دیا، چیزوں کے نام بدل دیے، دنوں کے نام بدل دیے، مہینوں کے نام بدل دیے۔ تو نام بدلنے سے چیز کی حقیقت تو نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے جو برائی کو دین کا لیبل پہناتے ہیں، شرک و بت پرستی کو توحید کا نام، اسلام کا نام دیتے ہیں، بدکاری اور برائی کو دین کے نام پہ حلال کرتے ہیں، سود کھانے کو دینی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اللہ انہیں تباہ کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں بھٹک گئے، کہاں دور چلے گئے، حقیقت سے کتنے دور چلے گئے۔ اور ان کے حقیقت سے دور جانے کا سبب کیا ہوا؟ کیوں یہ اتنے لوگ گمراہ ہو گئے اور کیوں یہ لوگ؟ فرمایا ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ گمراہ ہوئے۔ ان کے جو بڑے بڑے پیر خانے تھے اور بڑے بڑے علمی مراکز تھے، وہاں جو لوگ براجمان تھے، وہ دنیا کی محبت میں آ گئے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کی اور اس پر اللہ کا اور اسلام کا اور دین کا لیبل لگا دیا اور اسے دین کے نام پر کر لیا۔ اور انہوں نے انہیں اپنا پروردگار بنا لیا۔
اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا پروردگار بنا رہے، یہ سمجھتے ہیں ہماری ساری حاجت روائی یہ کرتے ہیں۔ رب کا معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، پالن ہار، اپنی ساری مخلوق کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیروں کو، علماء کو، مشائخ کو، دین کے ٹھیکیداروں کو اپنا رب سمجھ لیا کہ ہماری حاجات تو یہ پوری کرتے۔ جب انہیں اپنا حاجت روا سمجھ لیا تو پھر جو کچھ انہوں نے کہا اسے قبول کرتے چلے گئے۔ اب جس سے یہ عقیدت ہوگی کہ اس کے کہنے سے مجھے رزق ملتا ہے، اس کے چاہنے سے میری اولاد پھلتی پھولتی ہے، اس کے چاہنے یا اس کے کرنے سے میرا کاروبار ترقی کرتا ہے، اور کسی کی بات اللہ کے حکم کے خلاف مانی جائے، کوئی اللہ کی بات بتاتا ہے تو وہ تو عالم دین ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچاتا ہے تو اس کا ہم پر احسان ہے، وہ عالم دین ہے، اس کی عزت واجب ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ یعنی عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات عوام تک پہنچائے، جو ایسا کرتا ہے وہ دینی عالم ہے، واجب الاحترام ہے، خوش نصیب ہے، قابل عزت ہے۔ لیکن جو دین کے نام پر گمراہی پھیلاتا ہے اور اس سے مقصد چندے جمع کرنا، پیسے جمع کرنا، اپنا اقتدار بنانا، لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ایک مقام بنا لینا، لوگوں میں اپنی حیثیت منوا لینا، اغراض دنیاوی کے لیے دین کو استعمال کرنا، فرمایا یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اور جب لوگ ایسوں کی بات مانتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، پھر ان لوگوں کی بات مانتے ہیں، گویا انہوں نے اپنا پالن ہار اللہ کی جگہ ان لوگوں کو بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی انہوں نے پوجا شروع کر دی، اور یہ نہ دیکھا کہ انہوں نے پیغام کیا پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ یہ تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ انہوں نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اب یہاں دو چیزیں ان آیات مبارکہ میں خاص طور پر نمایاں کی گئی ہیں۔ فرمایا انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا پروردگار سمجھ لیا ہے، ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی ہستی سے یہ توقع وابستہ کر لینا کہ میری حاجت روائی، میری ضرورتوں کو پورا کرنا اس کا کام ہے، تو گویا آپ نے اللہ کے علاوہ اس کو رب مان لیا۔ پھر یہ جسے رب مان لیا اس کی بات تو مانیں گے، اور جو خود کو رب منوا لیتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے وہ خود مخلوق ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی پسند کی باتیں بتائے گا جس میں اس کو دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اب یہ مثالیں عام ہیں، کسی نہ کسی نام پر دولت جمع کی جا رہی ہے، چندے جمع کیے جا رہے ہیں، ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور اسے ثواب اور نجات کا سبب سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ تمام انبیاء نے
اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معبود بنا لیا، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اس کے سوا انہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اس وحدہ لا شریک معبود کی عبادت کرو۔ گویا بات ماننا ہی عبادت ہے۔ یہ اس میں یہ نقطہ بھی آ گیا کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت اطاعت ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نماز ادا کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کے باقی سارے کام بھی ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ سارے عبادت ہو جاتے ہیں۔ حلال روزی جائز طریقے سے کمانا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا عبادت ہے، اپنے لیے گھر بنانا عبادت ہے، اپنا لباس بنانا عبادت ہے، حلال کما کر اچھا کھانا بھی عبادت ہے، سونے کے وقت سونا عبادت ہے، اور صلاۃ کے وقت صلاۃ عبادت ہے، روزے کے وقت روزہ عبادت ہے، افطار کے وقت افطار عبادت ہے، روزے وقت کچھ نہ کھانا عبادت ہے، افطار کے وقت کھانا عبادت ہے۔ عبادت کسی ایک فعل کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت زندگی کے تسلسل کا نام ہے کہ جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی وہ عبادت ہوگی، اور جہاں اللہ معاف کرے خدا نخواستہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت آ جائے گی اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ ایک ہوتی ہے حاکم کی یا حکومت کی وہ بات ماننا جو شرعاً بھی درست ہے، یا کسی بڑے یا استاد یا ماں باپ یا بہن بھائی یا دوست کی وہ بات ماننا جو شرعاً درست ہے، وہ درست ہے۔ لیکن کوئی بھی ہو اس کی وہ بات ماننا جو شریعت کے خلاف ہے، یہ گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں سے شرک بھی شروع ہو گیا اور کفر بھی اس میں داخل ہو کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات مانی جائے تو گویا آپ نے اسے اپنا رب اور پروردگار مان لیا ہے اور آپ گمراہی میں پڑ گئے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یعنی سادہ سی بات ہے کہ ایک ہستی اللہ کریم کی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کا حق ہے کہ اس کی ساری مخلوق اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت ہی عبادت ہے۔ سورج کی عبادت طلوع و غروب ہے، چاند کی عبادت چاندنی بکھیرنا ہے، بادلوں کی عبادت برسنا ہے، ہوا کی عبادت ہر ذرہ اس کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ بندے کو زندگی میں مصیبت یہ پڑ گئی کہ اسے اختیار دے دیا گیا۔ وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تمہارے پاس مہلت ہے، فرصت ہے اور اجازت ہے، چاہو تو شکر کا راستہ اپناؤ، چاہو تو ناشکری کا۔ زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی، حساب شروع ہو جائے گا، شکر کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، ناشکری کرو گے اس کی سزا پاؤ گے۔ اب یہ تھوڑا سا جو وقت زندگی کا ہے بلوغت سے لے کر موت تک، اس میں بھی وقت بہت تھوڑا ہے۔ بچپن لڑکپن میں کچھ عمر گزر گئی، ہوش ہی نہیں تھا، بالغ ہوئے، آدھی عمر تو راتوں میں سوتے بسر ہو گئی، جو آدھی بچی وہ مصیبتیں جھیلتے اور روزی تلاش کرتے گزر گئی۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں
زندگی کا ہر کام کرنے کی اجازت ہے، روزی کمائے، گھر بنائے، شادی کرے، اولاد پالے، دوستی دشمنی کرے، جہاں لڑنا ہو وہاں لڑے، جہاں صلح چاہیے وہاں صلح کرے، سارے کام کرے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر، تو پھر سارے کام عبادت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، یعنی مومن جو دنیا کے کام کرتا ہے وہ بھی دین ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی تو دین ہے۔ اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، یعنی کافر نے جو چند رسومات دین کے نام پہ بنا رکھی ہیں، ان کے ہر رسم کے ساتھ بھی اس نے نتھی کر رکھا کہ یہ کروں گا تو صحت ملے گی، یہ رسم کروں گا تو اولاد ہوگی، یہ رسم کروں گا تو لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا، یہ رسم کروں گا تو دولت ملے گی۔ یعنی کافر نے جو کچھ دین بنا رکھا ہے وہ بھی دنیا ہے، اور مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دائرہ اطاعت کے اندر ہو، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو پھر دنیا بھی دین ہے۔ اور بنیادی بات جو ہر نبی ہر رسول نے بتائی، ہر امت کو حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا واحد، کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، یعنی خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی غیر مشروط ہمہ وقت اطاعت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، کسی کو کوئی حق نہیں۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق کا کام عبادت کرنا ہے، اپنی عبادت کروانا نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اور اس کی ذات پاک ہے، بہت بلند ہے۔ جو یہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک کرنے کا وبال خود ان پر آتا ہے، اس کی توحید پر حرف نہیں آتا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی شان ان کے شرک کرنے سے کم نہیں ہوتی، اس کی شان میں کوئی داغ نہیں آتا۔ وہ پاک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور ان کی باتوں سے بالا تر ہے۔ جو یہ شرک کرتے ہیں یہ اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں، اس کا اثر ان پر آتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے جاہل ہیں، ایسے بے وقوف ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کے نزدیک سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ کوئی بندہ کتنے علوم پڑھا ہوا ہو، کتنا فاضل ہو، کتنی کتابیں یاد کر رکھی ہوں، کتنی ڈگریاں اور کتنی سندیں لے رکھی ہوں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ بلکہ علماء کے نزدیک ہر گناہ جہالت ہے، خواہ کتنا پڑھا لکھا بندہ بھی کرے، جب گناہ کرتا ہے تو جہالت کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ایسے میں نے انہیں عقل بخشا تھا، شعور بخشا تھا، یہ ایسے عقل و شعور سے عاری ہو گئے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ ان کا کردار، ان کے افکار، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں،
ان کے بیان، ان کے من گھڑت نظریے، ان کے ایجاد بندہ قسم کے عقائد، اور دنیا میں اپنی دنیا کمانے کے لالچ میں، اپنی شہرت کے لالچ میں بدعات پھیلانے کا جو طریقہ ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے اٹکل پچو قسم کی چیزیں جو ہیں یہ غالب آ جائیں اور اللہ کا نور دب جائے، یہ نور اسلام دب جائے، اللہ کا دین ختم ہو جائے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ سے۔ یاد رکھیں جہاں بھی کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے وہ کسی سنت کو گرا کر اس پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ کام کرنے کا کوئی طریقہ سنت کے مطابق تھا جسے ختم کر کے وہاں بدعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب لوگ اور عقل سے عاری لوگ ہیں کہ دین اسلام تو اللہ کا نور ہے، یہ کوئی دیا یا بتی یا مٹی کے تیل یا تارا میرا کے تیل کا چراغ نہیں کہ آپ پھونک ماریں گے تو بجھ جائے گا، یہ تو اللہ کا نور ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا ذاتی کلام ہے قرآن پاک، اللہ کا رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارشادات بھی وحی الہی ہیں، حدیث بھی وحی الہی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتا ہے، اس کے علاوہ حضور کچھ نہیں فرماتے۔ تو وحی الہی تو اللہ کا نور ہے، اس کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، تو اللہ کے نور کو تم پھونک مار کر کیسے بجھا دو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تم رواجات، رسومات اور بدعات سے کیسے مٹا دو گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اس کے بغیر اللہ پاک نہیں رہیں گے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ کا نور باقی رہے گا، پورا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کا دین باقی رہے گا، اللہ کا نور باقی رہے گا۔ تو باقی اللہ کے ہاں تو باقی ہے، لوح محفوظ میں باقی ہے، آسمانوں پہ باقی ہے۔ باقی رکھنے سے مراد تو زمین پہ باقی رکھنا ہے، بنی نہ ہوئے انسان میں باقی رکھنا ہے۔ اور انسانوں میں اللہ باقی رکھیں گے تو کچھ انسان صحیح العقیدہ ہوں گے تو عقیدہ باقی رہے گا، کچھ انسان صحیح العمل ہوں گے تو عمل باقی رہے گا، کچھ انسان حضور کا اتباع کرنے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی رہے گا۔ تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو صحیح عقیدہ اور توفیق عمل نصیب ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اسلام کی بقا کا سبب بنا دیا۔ اس نے اسلام کو تو باقی رکھنا ہے، اپنے نور کو باقی رکھنا ہے۔ یہ وہم چھوڑ دیں کہ مغرب نے یہ کر دیا تو اسلام مٹ جائے گا۔ ہمارے ہاں جب ہمارے دنیا دار علماء کو کوئی مصیبت آتی ہے یا آمدن میں کمی محسوس ہوتی ہے یا کوئی اقتدار میں شریک نہیں کرتا تو پھر بڑا شور ہوتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ یعنی وہ اپنے اقتدار، اپنے وقار، اپنے چندوں کو ہی اسلام کی حیات کا ذریعہ سمجھتے، اور جو دین سے متعلق نہیں ہیں، کلی طور پر دنیا دار ہیں،
جب ان کے اقتدار پہ حرف آتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں پاکستان خطرے میں ہے، یعنی تمہارا اقتدار میں رہنا پاکستان کی بقا ہے، اور تمہیں اقتدار نہ ملے تو پاکستان خطرے میں ہے۔ یہ تو دونوں جھوٹ ہیں۔ اللہ پاکستان کو بھی باقی رکھے، لیکن کسی فرد کے اقتدار میں آنے یا نہ آنے سے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اسے اللہ نے رکھنا ہے تو رہے گا۔ اور دین کے متعلق تو یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہمیشہ موجود رہے گا روئے زمین پر، اور غالب رہے گا۔ دین پر عمل کرنے والے دنیا بھر کے مظالم برداشت کر لیں گے، دین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے اور مثالیں قائم کرتے رہیں گے، جانیں دیتے رہیں گے، مال خرچ کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایسے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیا جائے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، خواہ کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے یہ بات، اس لیے کہ اللہ وہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ مبعوث فرمایا، خدا کے ساتھ بھیجا۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتے ہیں ہر کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو۔ عقیدہ صحیح ہو تو خدا، عمل صحیح ہو تو خدا، ہدایت۔ اور ہمیشہ آپ دو نقطے لگائیں، ان کو مختلف خطوں کے ذریعے ملائیں، ان ساری لائنوں میں، ان سارے خطوط میں ایک خط خط مستقیم ہوگا، ان دو نقطوں کے درمیان سیدھا خط ہوگا، باقی سب منحنی ہوں گے، ٹیڑھے ہوں گے۔ دو نقطے ایک جہاں لگائیں، ایک جہاں لگائیں، ان کے درمیان جو سیدھا خط بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، وہ صحیح ہوگا۔ آپ ادھر سے پھیر کے ملائیں، ادھر سے پھیر کے ملائیں، یہ خط مستقیم نہیں ہوں گے، منحنی ہوں گے، اور یہ سارے لمبے ہوں گے۔ ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ صراط مستقیم ہے اور خدا ہے، اور اس کو کرنے کا غلط طریقہ مشکل بھی ہوگا، لمبا بھی ہوگا، اور غلط بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ تو گویا زندگی کا ہر وہ عمل صراط مستقیم ہے، خط مستقیم ہے، خدا ہے، جو حضور کی سنت کے مطابق کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو عمل وہ چھوٹا ہے یا بڑا حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا، وہ ہدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، گمراہی ہے۔ ہم اگر اپنے ایک دن کا اندازہ کریں، اپنے معمولات کو دیکھیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے کام جو کیے ان میں خدا کتنے تھے اور گمراہی کتنی تھی۔ کتنی باتیں جو میرے منہ سے نکلیں ان میں ہدایت کتنی تھی اور گمراہی کتنی تھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی اپنی اصلاح کا مجرب طریقہ، صحیح ترین، آسان ترین طریقہ بتا دیجئے، میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا قلم اور کاپی لے لو، اللہ صبح جب سو کر اٹھو، جو کرو وہ لکھ لو، جو بولو وہ لکھ لو۔ رات سونے تک جو کام کرو وہ بھی اس پہ لکھ دو، جو بات کرو وہ بھی لکھ دو۔ رات جب سونے لگو گے، اسے بند کرو گے، تو خود پڑھ کے دیکھ لینا کہ تم نے کتنے مناسب الفاظ منہ سے نکالے اور کتنی غیر مناسب باتیں کی، کتنے صحیح کام کیے اور کتنے غلط کیے۔ اگر ایک دن کا یہ حساب ہے تو پوری زندگی کا حساب قیامت کو کیا ہوگا؟
لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کسی کو بھلا کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کسی پہ تنقید کرتے ہیں، اپنا خیال ہی نہیں آتا۔ تو اللہ وہ ذات کریم ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا، ہر کام کرنے کے صحیح طریقے کے ساتھ بھیجا اور اسی صحیح طریقے کو دین حق قرار دیا۔ بدین الحق کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور حضور کی بعثت عالی کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضور کا لایا ہوا دین دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پائے۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا، غلبے کے لیے آیا ہے، غالب ہی رہتا ہے۔ جہاں مغلوب ہو جائے اور دوسری چیزیں اس کے اوپر آ جائیں وہاں اسلام نہیں رہتا، بدعات رہ جاتی ہیں، خرافات رہ جاتی ہیں، اسلام نہیں۔ اسلام رہتا ہی غالب ہو کر ہے، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار بھی گزرے۔ ہمارا کردار یہ ہے میرے بھائی کہ ہم یہاں گھنٹہ بھر قرآن کریم بیان کرتے ہیں، حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد یادیں لوگوں کے جوتے غائب ہو گئے۔ یعنی گھنٹہ تقریر سنتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے جوتا چوری کر کے لے۔ یہ تو ہماری قوم کا حال ہے۔ ایک جوتا کتنا عرصہ پہن لو گے؟ وہ قادر ہے اگر تمہارا پیر ہی لے لے تو جوتا کہاں پہنو گے؟ وہ چلنے کی توفیق لے لے، ٹانگیں معذور کر دے، پھر کیا کرو گے؟ فالج کر دے، پھر اس جوتے کا کیا کرو گے؟ اس چوری کے جوتے سے ننگے پاؤں پھرنا بہتر ہے۔ تو جہاں یہ عالم، اب کیا اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی لوگ جوتے آگے رکھ کے سجدے کریں؟ لیکن ہر ایک کو اپنے کیے کا اجر ملنا ہے۔ جوتا چوروں کو ان کے اپنے کیے کا اجر ملے گا، جو ہم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اس بات کا نہیں کہ ہماری مسجد سے چوری کی، اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جوتا چرا کر مجرم بن رہا ہے، اور جوتے چوری میں قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اور چوروں کی صف میں کھڑا ہوگا، ایک پرانے جوتے کے لیے، استعمال شدہ جوتے کے لیے۔ اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔